بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کی غزہ پر زمین، فضا اور سمندر سے حملے کی تیاری۔ فلسطینی علاقوں پر قابض اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر فضا، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ برطانوی خبرساز ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ غزہ پر تینوں راستوں سے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی وقت سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اس حوالے سے اپنے فوجیوں کو اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کا اگلا مرحلہ آ رہا ہے جس میں اسرائیل کی طرف سے غزہ پر زمینی حملہ متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے شمالی غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو بے گھر ہونے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے، تاہم فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے اپنا علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اسرائیل کے فلسطین کے انخلاء کے حکم کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیل میں موجود مریضوں کی نقل مکانی پر مجبور کرنا موت کی سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور وہ نقل مکانی کرنے والے گھروں پر لوگوں پر بھی حملے کر رہا ہے۔ واضح رہے، اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری ہے اور اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 3000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے فلسطین اسرائیل تنازع کو روکنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی۔ امریکہ نے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے چینی ہم منصب سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے تعاون کی اپیل کر دی۔ چینی وزیر خارجہ نے فوری طور پر بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافہ ہو رہا ہے جو قابو سے باہر ہونے کا خدشہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور سویلین کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے ہر عمل کی مذمت کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایک طرف غزہ پر بمباری جاری ہے تو دوسری طرف لبنان کی سرحدی علاقوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی افواج کی جانب سے شام کے شہر حلب پر حملوں کا دعویٰ کیا گیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے لبنانی علاقوں میں گولہ باری کے جواب میں اسرائیل پر راکٹوں اور ٹینک شکن میزائل سے حملہ کر کے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایک بھی فلسطینی غزہ چھوڑ کر نہیں جائے گا، حماس کے سربراہ نے بڑا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی فلسطینی بھی مصر ہجرت نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مصر ہمارا مسلم برادر ملک ہے اور مصری ہمارے بھائی ہیں، لیکن مصر نقل مکانی کرنا اس مسئلے کا حل نہیں۔ اسماعیل ہانیہ کا کہنا تھا کہ تمام فلسطینیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہی رہیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ہر صورت میں ناکام بنا دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جس طرح داعش کو ختم کیا ویسا ہی انجام اسرائیل کا ہوگا، ہم پوری طرح تیار ہیں، حزب اللہ نے خبردار کر دیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ تحریک کے ڈپٹی سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں، جس طرح خطے سے داعش کو ختم کیا وہی انجام اب اسرائیل کا بھی ہوگا۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے بیروت میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فلسطین اسرائیل کی کشیدگی میں حصہ ڈال رہے ہیں، اپنے ویژن اور منصوبے کے تحت اس میں حصہ ڈالتے رہیں گے۔ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ عرب ممالک اور اقوام متحدہ کے سفیروں کی طرف سے براہ راست اور بلا واسطہ ہم سے جنگ میں مداخلت نہ کرنے کا کہنے سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حزب اللہ اپنے فرائض انجام دیتی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں، جب کوئی کارروائی کا وقت آئے گا تو ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اس سے قبل حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ ایک بھی فلسطینی غزہ چھوڑ کر مصر ہجرت نہیں کرے گا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان 9 روز کے دوران تیسرے زلزلے سے پھر لرز اٹھا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے جنوبی علاقے میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے باعث نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اتوار کو افغانستان کے مقامی وقت کے مطابق صبح 8:06 پر زلزلہ محسوس کیا گیا۔ افغان صوبے ہرات کے مرکز سے 32.8 کلومیٹر جنوب مشرق میں 6.3 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ 9 روز کے دوران افغانستان میں 3 زلزلے آ چکے ہیں۔ پہلے زلزلے کی شدت 5.9 جبکہ دوسرے زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری ہے اور اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 3,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کا 8واں روز ہے اور اسرائیلی طیاروں کی غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اسرائیل ہزاروں ٹن بارود غزہ پر گرا چکا ہے اور سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 3,000 ہو گئی جبکہ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی بمباری میں شہید اور زخمیوں سے غزہ کے ہسپتال بھر چکے ہیں اور شہداء کی لاشیں ہسپتال کے صحن میں رکھی گئی ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ سے نقل مکانی کرنے والے قافلوں کو بھی نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 70 افراد شہید ہو گئے۔ دوسری طرف اسرائیل کی غزہ پر بمباری کے بعد 4 لاکھ فلسطینیوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اسرائیل کی غزہ چھوڑنے کی دھمکی کے بعد فلسطینیوں کو صبح 10 سے شام 4 بجے تک غزہ کے جنوب میں 2 مرکزی شاہراہوں پر محفوظ نقل مکانی کرنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ روز یہودی آباد کاروں نے بھی اسرائیلی فوج کی موجودگی میں نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مصر غزہ کی سرحد پر امدادی قافلے پھنس گئے، اسرائیل کا اجازت دینے سے انکار۔ مصر سے غزہ کے لیے امداد لانے والے متعدد قافلے رفح سرحد پر پھنس گئے اور کئی روز سے قطاروں میں لگے سینکڑوں ٹرکس غزہ میں جانے کے لیے اسرائیلی اجازت کے منتظر ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مصر اور ترکی سے لائے گئے امدادی سامان سے بھرے ٹرکس اور ایمبولینسز کی طویل قطاریں بارڈر پر نظر آ رہی ہیں جو عریش شہر میں فرا کراسنگ پر سرحد کھولنے کا انتظار کر رہی ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی وجہ سے سرحد بند ہے اور فضائی حملوں سے کراسنگ کے فلسطینی حصوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کا غزہ میں داخل ہونا، وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا جبکہ سرحد پر امداد کو بھی جانے سے روک دیا گیا۔ امدادی اداروں کے حکام اسرائیل پر سرحد کھولنے اور قافلوں کو گزرنے کا راستہ دینے کے لیے زور دے رہے ہیں لیکن اس کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ سے نقل مکانی کرنے والوں پر بھی بم برسا دیے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ سے نکلنے کی اپنی ہی ڈیڈ لائن کو وحشیانہ بمباری سے روند ڈالا۔ محفوظ نقل و حرکت کی دی گئی مہلت کے دوران نہتے فلسطینیوں کے قافلوں پر اسرائیلی افواج کی بارود کی بارش سے شمالی غزہ سے جنوبی غزہ جانے والے 250 فلسطینی راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ کی جانب جانے والی گاڑی کے قافلوں پر بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال میں 24 گھنٹوں میں 10 لاکھ شہریوں کو منتقل کرنا محض ایک انسانی بحران ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات۔
امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے پاس پہنچ گئے۔ امریکی اہلکار کے مطابق محمد بن سلمان اور اینتھنی بلنکن کی ملاقات ریاض میں سعودی ولی عہد کے محل میں ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق غزہ اور اسرائیل جنگ کے پس منظر میں امریکی سیکرٹری طے کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل پہنچ کر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی تھی، جس کے بعد امریکی وزیر دفاع بھی اسرائیل پہنچے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔